ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراساں کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، تو اس نے اسے دربار میں بلایا اور گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزل کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت و افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے ہوئے وہاں پر آ پہنچے۔ بہلول نے سلام کیا اور ہارون نے بہلول کو بیٹھنے کو کہا تو فقیہ نے بہلول کا معمولی لباس، بوزیدہ گدڑی اور دھول جمی ہوئی جوتی دیکھ کر حیرت سے خلیفہ ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ بہت مہربان ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیہ کے قریب آئے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے اس ناقص علم پر کیوں مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت پر توجہ نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کو تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فقیہ نے غلط انداز میں حضرت بہلول کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے سنا ہے تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانا نے مزے سے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہارون نے بہلول کی طرف دیکھ کر کہا، بہلول خاموش رہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ خراساں کے مشہور فقیہ ہیں؟ تو بہلول نے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ سے مباحثہ کریں۔ ہارون کو بھی علمی مباحثہ کا شوق تھا، تو اس نے فقیہ سے کہا، کیا حرج ہے؟ تمہیں بہلول کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو فقیہ بولا، پھر میری ایک شرط ہے۔ ہارون نے بولا کہ تمہاری جو شرائط ہیں تم رکھ لو۔ تو فقیہ بولا، تو پھر میری شرط یہ ہے، میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس کا جواب درست دیا تو میں بہلول کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر بہلول جواب نہ دے سکا تو پھر بہلول مجھے 1000 اشرفیاں دے گا۔ بہلول دانا مسکرائے اور کہا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا غلام کر لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ غریبوں کا حصہ تو ہے ہی، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں پر کسی غریب کا حق ضرور ضائع ہو رہا ہے۔ تو فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میں تم سے یہ معمہ پوچھوں؟ تو بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں۔ فقیہ نے ہارون سے بھی پوچھا، علی جا، آپ کی بھی اجازت ہے؟ ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ فقیہ نے اپنے معمہ پیش کیا اور کہا، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک روزے سے ہے۔ اتنی دیر میں اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا کہ جس کے اندر جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تم بتا سکتے ہو باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا اور لوگ
ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو بہلول دانا نے کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا سابقہ شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ وہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس مرد کے ساتھ عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا تھا۔ انہوں نے ان دو مردوں کو اجرت دی تھی کہ اس مرحوم شوہر کی جگہ نمازیں ادا کی جائیں، اور اسی اثناء میں وہ پہلا شوہر واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی۔ چنانچہ اس شوہر کے آتے ہی وہ شخص اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دو مردوں کی نماز باطل ہو گئی جو اس شخص کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی جا رہی تھی اور روزے رکھے جا رہے تھے۔ تو ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ وزیر بھی داد دینے لگے اور شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا کہنے لگے، کیا عالی جاں اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ تو ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ پھر بہلول دانا نے فقیہ سے پوچھا، آپ تیار ہیں؟ تو فقیہ نے ناک چڑھا کر کہا، جی ضرور۔ تو بہلول نے پوچھا کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ ہو، ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکے سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مرا ہوا چوہا کس مٹکے میں تھا؟ سب کی نگاہیں فقیہ پر تھیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ اتنے میں خلیفہ بولا، بہلول نے تو تمہارے سوال کا فوراً جواب دیا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ ندم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں اور اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا۔ بولا، عالی جاں میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر ہارون بہلول سے کہنے لگے، بہلول، بہتر ہے کہ یہ معمہ تم خود ہی حل کر دو۔ بہلول دانا مسکرائے اور بولے، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی کم علمی کے قائل ہیں؟ کہ وہ تو فقیہ بولا، تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ کم علمی میری ہے اور علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہلول دانا بولے، تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو اس مٹکے سے نکال کر صاف کر لیں، اس کے بعد اس کا پیٹ چاک کریں، اس کے پیٹ سے جو ثابت ہوگا اس مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اور پھر ہارون اش اش کرنے لگا اور دربار میں واہ واہ کے نعرے لگنے لگے۔ پھر فقیہ نے 1000 اشرفیاں بہلول کے حوالے کیں۔ بہلول دربار سے نکلے اور اشرفیوں کو بانٹنا شروع کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کیا۔ جب تک فقیہ اپنے بسیرے تک پہنچے ان کی اشرفیاں ختم ہو چکی تھیں۔